اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وطن سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا تقاضا۔ یہ اس سے پہلے اس عنوان پر دو پروگرام ہو چکے ہیں، یہ تیسرا پروگرام ہے الحمدللہ آزادی۔ معزز سامعین، جب بھی کبھی کسی نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اسے بے شمار مزاحمتوں سے گزرنا پڑا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، جس میں فرقہ پسندی گروہ یا ناد کی چادر تنی ہوئی ہے۔ یہ نفسیاتی کیفیت انتہائی تباہکن ہے اور امت مسلمہ کے زوال کا باعث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالی قوم تیار کی جو کڑے سے کڑے وقت میں بھی حقائق سے نمردر ازما رہنے کی جرت سے مالا مال تھی۔ اسی وجہ سے اس نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، دنیا میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، پوری دنیا میں حکمرانی کی۔ یہ وہ تاریخی سچ ہے جس پر آج ہمیں فخر ہے۔ مسلمانوں نے اپنے طرز عمل اور بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا بہترین طریقہ ہے یا راستہ اعتدال ہے۔ اس راستے کو اپنی حرزت جان بنایا اور اسی کی روشنی میں اپنے تمام اعمال کو مزین کیا۔ سیرت طیبہ تا صحابہ طیبہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کے احوال کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ظلم و تعدی کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ درمیانی راہ پر چلے، جس سے ان کی زندگیاں معتدل رہیں اور ان میں انتہائی درجے کی محبت، الفت اور قربت کی امیت میں بسیرا کیا۔ آج عالم اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے ان سے ہم آگاہ ہیں۔ یہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں، بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ مسلم ممالک کی داخلہ و خارجہ پالیسیوں اور دوسرے عام امور میں اعتدال، حاصل و ترقی کو بنیادی اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ اسلام ایک متحرک و مستعد دین ہے۔ جمود اور خاموشی اور خود ساختہ مسلط اس کے بنیادی تصور یعنی توحید کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے ایمان، عقیدے اور مذہب کی بنیادی اساس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل ہمیشہ زندہ پائیدہ رہے گا۔ ختم نبوت کا محاصر یہی ہے۔ یہی وہ بدیہی حقیقت ہے جس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں عقیدت پسندانہ جائزے کے بعد ہی ان اصولوں کی روشنی میں صحیح سمت کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت و دانائی کی جوہر سے اس لیے نوازا ہے کہ وہ حالات حاضرہ کی روشنی میں ملک و قوم کے مفاد کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ جذبات کی روح میں بہنے کے بجائے ملی و بین الاقوامی کٹھن مسائل پر خوب غور کرے اور ایسے نتیجے پر پہنچے کہ ملی اور بین الاقوامی اصولوں کا پاسدار رہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، ملک و قوم کی بہی خواہی رکھتے ہوئے بین الاقوامی اخوت و بھائی چارے کا عملی نقیب رہے۔ یہ وہ راستہ ہے، یہی وہ راہ ہے جو مستقیم ہے۔ ایسے وقت میں ملک و قوم سے وفاداری وہ پہلی شرط ہے جس پر کسی آنے والے عمل کو استوار کرنا دانشمندی کی علامت ہے۔ معزز سامعین، ملک و قوم کی بہتری کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جو خوشحال پاکستان کی ضمانت ہوں۔ ایک ایسا پاکستان جو اسلام کے روادارانہ مزاج کا خفشہ چین ہو، جو برادرانہ جذبات کا عکاس ہو۔ اس میں ہماری بہتری، فلاح، خوشحالی اور ترقی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کو آواز وقت کو سننے کی طرف راغب کرتے رہیں اور اسلام کی حقیقی اور اعلیٰ تعلیمات کی روشنی میں اپنے معاملات کی اصلاح کی طرف توجہ دینے کی فکر کرنے کا کہیں۔ میرے خیال میں بری بات یہ ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کو جائزہ نہ لیں جنہیں ہم نے خود اپنے اوپر بلا وجہ مسلط کر رکھا ہے۔ ہمیں اسلام کی ابدی اور اعلیٰ تعلیمات سے مکمل رہنمائی حاصل کرنا ہوگی۔ اسلام ایک مکمل، معینر و معتدل اور امن پسند دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہر بات اور ہر کام میں مثبت پہلو کو اجاگر کرتے تھے، ہر ایسے کام سے منع فرماتے تھے جس سے خلق خدا کو تکلیف ہو۔ اعتدال اور معینر روی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا نہایت روشن پہلو ہے۔ یہ دانشمندی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر قسم کے اختلافات کو ملا کر ملت اسلامی کی سلامتی، خوشحالی اور تابناکی کی طرف
دھیان دیں، ایک ایسا بادشاہ قائم کریں جو امن عالم کا نقیب ہو، جس کے پیروکار میں انتہا پسندانہ نظریات کا بسیرا نہ ہو، جس کے پیروکاروں میں انتہا پسندانہ نظریات کا بسیرا نہ ہو، جہاں دہشت گردی اور شفاقیت کی فضا پیدا نہ ہو، جہاں بلا وجہ ہٹ درمی ضد اور انانیت نہ ہو، جہاں حقائق کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھ کر لاہ عمل اپنانے کی جستجو ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی یہ مثالی تعلیمات ہماری کامیابی اور نجات کا ضامن ہیں، ان پر عمل کر کے ہی ہم ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے سجود ہو کر اپنی کمی اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور مسلم و کتاب اللہ کی عملی کوششوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا کو اسلام کے حقیقی چہرے سے آشنا کرتے رہنے کی عملی جستجو بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے سربلندی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں خواجہ افلاق بنائے، بندہ افلاق نہ بنائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔